میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کو دوام ملتا ہے۔ زمین والے بھی پیار کرتے ہیں، آسمان والے بھی، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی۔ تو میرے دوست جب اللہ کسی کو محبوب رکھے گا، اللہ پیار کرے گا، تو پھر اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، پھر بچہ بچہ اس سے پیار کرے گا، پھر دنیا اس کے لیے دعا کرے، پھر آسمان کے فرشتے اس کا حیا کرے۔ اللہ پیار کرتا کس سے ہے؟ اللہ کے پیار والے بندے کون سے؟ اللہ کی محبت ہے کس سے؟ اللہ کی پسندیدہ کون ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ کس سے؟ سارے بولے، آپ بھی بولے، اللہ کس سے پیار کرتا ہے جی؟ توبہ کرنے، اور اللہ پیار کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ کس سے؟ پاک رہنے والے سے اور توبہ کرنا۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ عجیب مثال دی بخاری میں میرے رسول پاک، اور اس رنگ کی، اس انداز کی شاید آپ کو دوسری حدیث نہ ملے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا مسلمانوں کوئی غلطی کسی شخص نے کی ہو نا 80 سال پرانی، تو کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے تو وہ ٹٹول کے لے آتا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، ٹٹول کے لے آتے ہیں لوگ معاف کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اس رنگ کی حدیث آپ کو نہیں ملے گی پوری کتب حدیث میں۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب اللہ کا بندہ اور گناہ گار ترین بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ اس کی توبہ سے، یہ سونے والوں کو جگائیے گا، اللہ ان کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اور کس طرح راضی ہوتا ہے؟ حضور نے مثال دی، بڑی منفرد روایت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، صحابہ ایک آدمی تھا، اس نے اونٹنی تیار کی، اونٹنی پر سامان رکھا، کھانے کا، پینے کا، زادرہ سامان، یوں سمجھ لیں جیسے لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ایک تھیلا، اس میں پاسپورٹ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ٹکٹ بھی ہے، ہر شے اس کے اندر ہے۔ وہ تھیلا اس نے اونٹنی پہ باندھ دیا، ساری ضروریات کی چیزیں اس میں تھیں۔ ریگستان کا علاقہ تھا، صحرا کا علاقہ تھا، میلوں دور دور تک آبادی نہیں، اس صحرا کے اندر وہ پہنچا، اونٹنی اپنی اس نے ایک شاخ کے ساتھ باندھ دی اور خود وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی تو اونٹنی نہ، وہ چونکہ شاخ سے بندھی ہوئی تھی، وہ شاخ اس کی ٹوٹ گئی، اونٹنی نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھ کھل گئی، اب وہ صحرا میں دوڑنے لگا، پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، پینا بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحرا سے نکلنے کا راستہ بھی، پیدل وہ صحرا سے نکل سکتا بھی۔ حضور فرماتے ہیں ادھر دوڑا، ادھر دوڑا، آگے دوڑا، پیچھے دوڑا، شمال جنوب بھاگا، تھک گیا، آوازیں دینے لگا، درختوں پہ چڑھنے لگا، جو اس سے بن سکتا تھا اس نے کیا، تھک گیا، جب تھکا تو کونے میں بیٹھ کے رونے لگا، کھول کے رویا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ میری فریاد کو کوئی نہیں پہنچے گا، مشکل ہو گیا میرے لیے۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب میرا کوئی حل نہیں بچنے کا، موت ہی آئے گی، موت ہی۔ اچانک اس نے آنکھ کھولی تو اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی تھی، سامان بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، ہر چیز مل گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی، صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی۔ تو ہر صحابی تولنے لگا، ناپنے لگا، بالآخر کہنے لگے حضور یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کو خوشی ہو رہی ہے، ہم تو اندازہ کر سکتے ہیں، پیمانہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی خوشی تک پہنچ سکتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صحابہ اسے تو کچھ خوشی بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب رب کا گناہگار بندہ
जो कभी मस्जिद नहीं आया, ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, जो कभी उसके हुजूर हाजिर नहीं हुआ, जिसे कभी सजदे की तौफीक नहीं मिली, जिसने कभी बिस्मिल्लाह शरीफ भी नहीं पढ़ी, फरमाया जब वो आता है ना पलट के मस्जिद में, मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी है, हाजियों से भरी हुई है, साजिदों और आबिदों से भरी हुई है, लेकिन जब वो गुनाहगार आके सजदा करता है तो फरमाया खुदा को उस सहरा में फंसे हुए उस मुसाफिर से भी ज्यादा खुशी हासिल होती है, अल्लाह को उससे भी ज्यादा। और कंजुल माल की हदीस सुनेंगे तो और खुश हो जाएंगे कि तौबा करने वाले की खुशी की। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक शख्स था, दुनियादारी करता था, बड़ा माल, बड़ी जायदादें, बड़ा डेरा, बड़ा खाना पीना, बड़ा आना जाना लोगों का, बड़े पैसे। अचानक हालात किसी वजह से बदल गए, कुछ ऐसे मामलात हो गए कि उसका कारोबार ठप हो गया, जमीनें बिक गई, जायदादें उजड़ गई, क्योंकि वो भी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला था तो हर चीज जाया हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब हर चीज उसकी चली गई ना, वो कभी मस्जिद नहीं आया था, बनी इस्राइल का शख्स था, तो कभी वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर नहीं हुआ। अब जब सब कुछ चला गया ना, कोई वो दोस्त सज्जन जो पहले बड़े करीब थे वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। 2-4 दिन तो उधारे पैसे दिए, फिर उसके बाद कहने लगे कि तो भिखारी हो गया है। भिखारी, वो तेरी आंख या संगे मलामत की चुभन कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूचा रुसवाई तक। और मियाँ साहब कहते हैं सारी उम्र ही आटा गुद्दा है ते लखा कीते पेड़े, हुण वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। सारी उम्र ही आटा गुद्दा मैं लखा कीते पेड़े, ए वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई भी नहीं बैठा, कोई भी नहीं बैठा नेड़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उलझ गया, जब थक गया ना दुनियादारों की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ, यार दोस्तों की तरफ, तो फिर जाके मस्जिद याद आई, सजदा किया, कहने लगा या अल्लाह कोई नहीं मेरा तेरे सिवा, अल्लाह मैंने दुनिया देख लिया सारी, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। रब करीम ने फरिश्तों को बुलाया, फरमाया इधर आओ, जाओ मेरा बंदा जैसे कहता है वैसे ही कर दो, जो कहता है वैसे ही, जो बड़ियां शाना वाले मौला ते रब गरीब नवाजा, अपने बंदियां ताई खुली रखी रहमत दा दरवाजा। या अल्लाह मदद फरमा, फरमाया जाओ फरिश्ते जैसे ये कहता है वैसे ही। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह हमारी जरूरत तो नहीं, पर डर के नहीं आया, ये उलझ गया है तब आया है, फंस गया है तब आया है। या अल्लाह ये तुझसे डर के तेरी मोहब्बत में कैसे आया है। अल्लाह करे आपको समझ आ रही हो इस लज्जत की, कैसे आया है, फंस गया है, अब इसका चारा कोई नहीं रहा। वाह, आवाज़ कुदरत आई, उस आवाज में भी बड़ा करम है। रब करीम ने फरमाया फरिश्तों तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे नहीं पता, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे नहीं पता। और फरमाया तुम्हें तो इतना पता है ना कि ये उलझ के आया, मुझे आगे की बात का भी पता है। या अल्लाह आगे क्या है। फरमाया मैंने इसे नवाज देना है, इसने दोबारा आना भी कोई नहीं, लेके जाएगा तो दोबारा। अल्लाह अकबर, कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के, कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के। जाएगा तो वापस। अल्लाह अकबर। मेरे हबीब फरमाते बनी इस्राइल का वो शख्स था, अल्लाह ने दे दिया, चला गया लेके, दोबारा फिर भूल गया, फिर डेरे, फिर वही झूठे यराने, वही दोस्तियां, वही सारे मामलात, उलझ गया, फिर उन्हीं कामों में उलझ गया। कुछ वक्त फिर आया तो हालात फिर खराब हो गए। फिर दोस्त सज्जन जो कहते थे नहीं नहीं उस वक्त और था और है, फिर बदलने लगे, फिर उससे रुख फेरने लगे, हालात फिर बिगड़ने लगे। जब सारे दरवाजे खटखटाए तो दिल में चोर है कि पिछली दफा मैंने दुआ की थी तो किया मैंने फराड ही था कि पक्की तौबा की है, अंदर चोर है। बांध फकीरों किसे नहीं मारिया, ए हुई थे चोर अंदर दा, अंदर खटका है कि यार मैं, लेकिन कहने लगा जाऊं ना तो जाऊं किधर। फिर आ गया मस्जिद, कहने लगा या अल्लाह आज के बाद नहीं करता, आज के बाद गलती तू मेहरबानी फरमा, एक दफा नजर फरमा,
میرے حبیب پاک بیان کر رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہے. حضور فرماتے کہنے لگے یا اللہ ایک دفعہ اب نہیں کرتا. رب کریم نے فرمایا فرشتوں دے دو جو مانگتا ہے. فرشتے کہنے لگے یا اللہ ڈر کے نہیں آیا, الجھ کے آیا ہے. فرمایا مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں, لیکن اب وہ آ گیا ہے, دے دو جو مانگتا ہے. حضور فرماتے ہیں 70 دفعہ آیا. بولے کتنی دفعہ؟ اور بھائی چوتھی باری تے ابا جی نہیں پیسے پا کے دیں دے دکان وہ آندے تو جھاڑنا ہے خسمہ دا سر کھا دوجیاں نو نہیں کر کے دینا. 2-3 دفعہ ڈال کے دیتے ہیں تجارت کاروبار, چوتھی دفعہ کہتے ہیں موج کر بھائی تو ضائع کر دیتا ہے تجھے نہیں دینے. 70 دفعہ آیا, 70 دفعہ. خدا کے پسندیدہ بنو, لوگوں کے پسندیدہ نہ بنو. ان کی تو پسند پہ 3 دفعہ پورے نہیں اترو گے تمہیں دھتکار دیں گے, جوتے کی نوک پہ نہیں رکھیں گے. 70 دفعہ آیا, 70 دفعہ ناپسندیدگی کا کام کیا. ایک دن پھر رات کو اٹھا, اب الجھا نہیں, اب مال ہے دولت ہے. رات کو اٹھ گیا, اٹھ کے بیٹھ گیا. دل میں خیال آیا میں کتنا برا ہوں, خدا کے دروازے پہ تب جاتا ہوں جب پھنس جاتا ہوں, اس کے آستانے پہ تب جاتا ہوں جب الجھ جاتا ہوں, اس وقت جاتا ہوں جب بیمار ہو جاتا ہوں, اس وقت جاتا ہوں جب تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے, دعا کی عادت ہوتی ہے. کتنا خود غرض ہوں, خدا کو بھی سجدے کرتا ہوں. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں, احمد فراز نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں. لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے, میں کہاں بس رہا ہوں کہ یہاں بھی میرا لالچ ہی ہے. اٹھا پھر تڑپا, مصلی بچھایا تو مصلی آنسوؤں سے بھیگ گیا. کہنے لگا خدایا تو عظیم ہے میں ذلیل ہوں, تو بڑا ہے میں عاجز ہوں, تیری کیا بات ہے میں کچھ بھی نہیں. خدایا 70 دفعہ توبہ کی اور جھوٹی کی, تیرا کتنا بڑا حوصلہ ہے, تو نے ہر دفعہ میری قبول فرمائی. خدایا آج میں لالچ لے کے نہیں آیا, میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں. آج میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں, سچا ہو کے آیا ہوں. میرے محبوب فرماتے رب نے فرمایا فرشتوں کھولو نظر آسمان کے دروازے. تم کہتے تھے الجھ کے آیا, پھنس کے آیا, کھولو آسمان کے دروازے, وہ دیکھو سجدے میں گرا ہوا ہے. یہ آج الجھ کے نہیں آیا, یہ آج مجھ سے ڈر کے آ گیا ہے, آج میرے پیار میں آ گیا ہے. فرشتے کہنے لگے یا اللہ پہلے تو مال دیتا تھا, اب کیا دے گا؟ تو میرے حبیب فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں میں اسے دنیا میں عزت دوں گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دوں گا. بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دوں گا. میرے دوست چھوڑ دنیا کی پسندیدہ, روز نیا رنگ اختیار کرنا, بندے مجھے پسند کریں, روز نیا سٹائل اختیار کرنا لوگوں کی, اب یہ رواج آ گیا, اب یہ رواج آ گیا, اب یہ چکر چل گیا ہے. نہیں جی نہیں, اب میری حویلی بتی بڑی اچھی ہے, بڑی خوبصورت ہے, اور سارے میرج ہالوں میں شادیاں کرتے ہیں. میں نے دنیا چھوڑ, دنیا کبھی کبھی کوئی پسندیدہ بنا ہے, تجھ ایک مکر کراتے ہیں, پھر کہتے ہیں دوسرا بھی کر, پھر کہتے ہیں تیسرا بھی کر. یہ تو تجھے مکر کرا کے تھکا دیں گے, نچا کے تھکا دیں گے. یہ دنیا تیرا امتحان لے گی, 1 کے بعد 2, 2 کے بعد 3, 3 کے بعد 4. یہ تو تجھے رسوا کر دے گی, الجھا دے گی. عرش کا مالک ہے جو امتحان نہیں لیتا, وہ کہتا ہے تو ایک بار آ جا صحیح, تو آ جا صحیح. میرے حبیب فرماتے ہیں تیرا کام پہنچ جانا ہے اور پھر رب کا کام تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دینا ہے. لیکن مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. اکبر الہ آبادی کہتے مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا منہ سے نہ نکلی, بس جیبوں سے عرضیاں نکلی. اب بھی ہم جتنے تک دفتروں کے کاٹتے ہیں, کبھی 2 مسجد کے کاٹ لینا. اللہ کے پسندیدہ بنو, اللہ کے پسندیدہ, رب کریم کے پسندیدہ بنو. وہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح کے بن جاؤ, جس طرح اللہ تمہیں پسند کرتا ہے اس طرح کے بنو, جس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پسند کرتے ہیں تم اس طرح کے بنو, جس طرح کے حضور چاہتے ہیں اس طرح کے